دا بیوٹی اینڈ دا بیسٹ. اس ناول کو تحریر کیا ہے سمرین زاہد نے. بیتے زمانے کی پیاری باتیں. گھروں میں خط آتے تھے اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ ڈاکیے سے خط پڑھواتے تھے. ڈاکیا تو گھر کا ایک فرد شمار ہوتا تھا. خط لکھ بھی دیتا تھا، پڑھ بھی دیتا تھا اور لسی پانی پی کر سائیکل پر یہ جا وہ جا. امتحانات کا نتیجہ آنا ہوتا تھا تو نصر من اللہ و فتح و قریب پڑھ کر نکلتے تھے اور خوشی خوشی پاس ہو کر آ جاتے تھے. یہ وہ دور تھا جب لوگ کسی کی بات سمجھ کر اوکے نہیں ٹھیک ہے کہا کرتے تھے. موت والے گھر میں سب محلے دار سچے دل سے روتے تھے اور خوشی والے گھر میں حقیقی کہکے لگاتے تھے. ہر ہمسایہ اپنے گھر سے سالن کی ایک پلیٹ ساتھ والوں کو بھیجتا تھا اور ادھر سے بھی پلیٹ خالی نہیں آتی تھی. میٹھے کی 3 ہی اقسام تھیں: حلوہ، زردہ چاول اور کھیر. آئس کریم دکانوں سے نہیں لکڑی کی بنی ریڑھیوں سے ملتی تھی جو میوزک نہیں بجاتی تھی. گلی گلی میں سائیکل کے میکینک موجود تھے جہاں کوئی نہ کوئی محلے دار قمیص کا کونا منہ میں دبائے پمپ سے سائیکل میں ہوا بھرتا نظر آتا تھا. نیاز بڑھتی تھی تو سب سے پہلا حق بچوں کا ہوتا تھا. ہر دوسرے دن کسی نہ کسی گلی کے کونے سے آواز آ جاتی: کڑیوں منڈیوں شے وینڈنی لے جاؤ. اور آن کی آن میں بچوں کا جمع غفیر جمع ہو جاتا اور کئی آوازیں سنائی دیتی: میرے بھائی دا حصہ بھی دے دیو. دودھ کے پیکٹ اور دکانیں تو بہت بعد میں وجود میں آئیں. پہلے تو لوگ بہانے سے دودھ لینے جاتے تھے. گفتگو ہی گفتگو تھی، باتیں ہی باتیں تھی، وقت ہی وقت تھا. گلیوں میں چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں. محلے کے بابے حقے پی رہے ہیں اور پرانے بزرگوں کے واقعات بیان ہو رہے ہیں. جن کے گھروں میں ٹی وی آ چکا تھا انہوں نے اپنے دروازے محلے کے بچوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے. مٹی کا لیپ کی ہوئی چھت کے نیچے چلتا ہوا پنکھا سخت گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوا دیتا تھا. لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا. ہم قدیم سے جدید ہو گئے. اب باورچی خانہ سیڑھیوں کے نیچے نہیں ہوتا، کھانا بیٹھ کر نہیں پکایا جاتا، دسترخوان شاید ہی کوئی استعمال کرتا ہو. منجن سے ٹوتھ پیسٹ تک کے سفر میں ہم نے ہر چیز بہتر سے بہتر کر لی ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں اس قدر سہولتوں کے باوجود ہمیں گھر میں ایک ایسا ڈبہ ضرور رکھنا پڑتا ہے جس میں ڈپریشن، سر درد، بلڈ پریشر، نیند اور وٹامنس کی گولیاں ہر وقت موجود ہوں. یہ ہمارے والدین کا زمانہ تھا، پرسکون، ڈپریشن سے پاک. آج کل تو 10 سال کے بچے کو بھی ٹینشن ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پرانا زمانہ اچھا تھا. لوگوں کے دلوں میں مخلصی تھی. آج کل کے دور کے لوگوں کی طرح دل میں نفرت لیے نہیں پھرتے تھے. بچے ہوں یا بڑے سب ڈپریشن کا شکار ہیں کیونکہ آج کل موبائل فون نے باتیں مختصر کر دیں. ہمیں ہم سے میلوں دور کے لوگوں کا پتہ ہوتا ہے مگر ہمارے پاس رہنے والے، ایک گھر ایک چھت کے نیچے رہنے والے لوگوں کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. پھر ڈپریشن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب لوگ ہمدرد بن کر ہمیں درد دیں گے تو ڈپریشن تو ہوگا نا. کبھی ماں کے پاس نہیں بیٹھتے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں. اگر ہم بیٹھ بھی گئے تو وہ وہی گھسی پٹی باتیں کریں گے. بس یہی فالتو باتیں سوچ کر ہم ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھتے. حالانکہ ماں باپ ہر مرض کی دوا ہوتے ہیں. ان کی باتیں 100 آنے سچ ہوتی ہیں. واحد ان کی صحبت ایسی ہوتی ہے جو غلط کام نہیں کرواتی، ورنہ تو باہر کی دنیا کے لوگوں کی صحبتیں انسانوں کو اس طرح زمین میں گاڑتی ہیں کہ بندہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا. جب انسان ماں باپ کو چھوڑ کر، ان کی باتوں کو نظر انداز کر کے، پرانے زمانے کے لوگوں کی عادتوں کو فراموش کر کے جدید لوگوں کی سوچ کو اپنائے گا تو وہ ڈپریشن کا ہی شکار ہوگا. پھر چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا، کیا فرق پڑتا ہے؟ آخر دماغ، سوچ اور عادتیں تو سب میں یکساں ہوتی ہیں. جو چیزوں کو جلدی اپنے اندر اتار کر
ان کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ رمشا تو بول کر خاموش ہو گئی تھی، مگر سامنے بیٹھی آڈینس کے ساتھ ججز نے بھی کھڑے ہو کر رمشا کے لیے تالیاں بجائی تھیں، کیونکہ اس کا جواب نہ صرف سب کو مطمئن کر دینے والا تھا بلکہ حقیقت کا عکس لیے ہوا تھا۔ اس نے پرانے زمانے کو اس طرح خوبصورتی سے پیش کیا تھا کہ سب داد دیے بنا نہ رہ سکے تھے۔ تو پھر رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کی جائے، ہوسٹ نے مسکراتے ہوئے ججز سے کہا تھا، اور ججز نے اپنا بنایا گیا رزلٹ ہوسٹ کے حوالے کیا تھا۔ تو ناظرین اور حاضرین، مقابلے کا رزلٹ آ چکا ہے اور مقابلے میں جیتنے والے پیئر میں موجود طالب علموں کا نام ہے۔ ہوسٹ کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ آخرکار سسپینس بھی تو بڑھانا تھا، جبکہ اس کی خاموشی نے عوام کو تڑپا دیا تھا۔ تو جیتنے والوں کے نام ہیں جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، وہ ہیں زرینہ اور رمشا۔ ہوسٹ نے خوشی سے پرجوش انداز میں ان کا نام پکارا تھا۔ آڈینس میں ہوٹنگ اور تالیوں کی آواز گونجی تھی۔ سب کا دل جیت لیا تھا دونوں بہنوں نے۔ ان کے علاوہ ایک اور پیئر جیتا تھا جسے لوگوں نے سراہا تھا، مگر جہاں زری اور رمشا تھیں وہاں بھلا کون ہوتا۔ ابیا ہم جیت گئے، یاہو! زری نے خوش ہوتے ہوئے رمشا کے گلے لگ کر کہا تھا۔ وہیں رمشا بھی خوش تھی، کیونکہ پہلی بار اس نے اپنے ڈر پر جیت حاصل کی تھی۔ ہارنے کا ڈر، ڈپریشن کا ڈر، آج اس نے اپنے سارے ڈروں پر جیت حاصل کی تھی۔ اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ سچ کہتے ہیں، جب انسان ارادہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے اس کی منزل کو پانے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ انسان کا ارادہ، اس کی نیت ہی اسے جتواتی ہے۔ انسان کو خود پر، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے، پھر ہی وہ ہر چیز کو حاصل کر سکتا ہے۔ آج کی دور کی یہ نت نئی ایجادات انسان کے پختہ ارادے اور اس کے بھروسے کی ہی مرہون منت ہیں، جو اسے خود پر تھا۔ اسی ارادے اور یقین نے مسلمانوں کو آزادی دلوائی، اور یہی ارادہ اور یقین جنت بھی دلواتا ہے۔ بس خود پر، اپنی صلاحیتوں پر اور اپنے مالک اس خدا پر یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے جس نے ہمیں بنایا ہے، اس جہاں کو بنایا، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں عقل سے نوازا ہے جسے استعمال کر کے اور اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہوئے ہم اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اسی بات پر ایک بار پڑھی ہوئی ایک تحریر یاد آئی جو بھلے حقیقت نہ رکھتی ہو مگر سبق ضرور رکھتی ہے۔ پرانے زمانے کی بات تھی۔ پرانے زمانے میں تو لوگوں کے قد اتنے بڑے ہوا کرتے تھے کہ انہیں دیکھتے ہوئے آج کے دور کے لوگوں کی گردنیں ٹوٹ جائیں۔ تب ایک آدمی تھا جس کے پاس گھوڑا تھا، اور وہ گھوڑے کی بنائی گئی بالٹی میں گھاس ڈالے، اس کے پٹے کو گھوڑے کی گردن میں ڈال رہا تھا جہاں سے وہ گھوڑا اس گھاس کو کھا رہا تھا۔ تب وہاں آج کے دور کا ایک آدمی آ گیا، اس کے ساتھ ایک بزرگ آدمی بھی تھا۔ اس دور کے آدمی نے جب اپنے سامنے آج کے دور کے آدمی کو دیکھا تو وہ بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ اس کے سامنے وہ کہکا لگا کر ہنسنے پڑا۔ جب بزرگ نے اس کے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ یہ کیا کر لے گا، جبکہ ان کے پاس نہ تو ہمارے جیسا قد ہے اور نہ ہی ہمارے جیسی طاقت۔ اس آدمی نے ہنستے ہوئے کہا تھا، یہ بھلے قد میں چھوٹے ہیں مگر کام بہت بڑے کریں گے۔ اس بزرگ نے اسے بتایا تھا، اچھا چلو پھر اس سے کہو کہ گھوڑے کو یہ گھاس کھلا کر دکھائے، اس کے گلے میں یہ بالٹی ڈال کر دکھائے تو میں مانوں گا اس سے۔ اس آدمی نے وہی بالٹی جو اس نے گھوڑے کی گردن میں ڈالی تھی اسے اٹھا کر نیچے رکھا تھا۔ چونکہ بالٹی بہت بھاری تھی تو اسے اٹھا پانا آج کے دور کے آدمی کے لیے بہت مشکل کام تھا، مگر اس کے پاس دماغ تھا۔ اس نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے تو اسے ایک خیال آیا تھا۔ چونکہ گھوڑا گلے میں لٹکتی بالٹی سے گھاس کھانے کا عادی تھا تو اسے نیچے پڑی گھاس نہیں دکھی۔ اس آدمی نے کیا کیا کہ گھاس کا کچھ حصہ اٹھایا اور اسے گھوڑے کے منہ کے آگے لہرانے لگا۔ جب گھوڑے نے گھاس کھانی شروع کی تو وہ اسے نیچے زمین کی جانب لانے لگا اور پھر اس کا منہ گھاس کی بالٹی کی جانب کر دیا۔ جیسے ہی گھوڑے نے بالٹی میں منہ ڈالا گھاس کھانے کے لیے، آج کے دور کے آدمی نے فوراً بالٹی کا پٹا اس گھوڑے کے گلے میں ڈال دیا تھا، اور جب گھوڑے نے منہ اٹھایا تو وہ بالٹی بالکل ویسے ہی اس کے گلے میں لٹکنے لگی تھی جیسے بالٹی اس کے گلے میں ڈالی گئی ہو، اور گھوڑا گھاس کھانے لگا تھا۔ اس دور کے آدمی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ دیکھا، تم لوگ طاقت سے کام کرتے ہو اور قد میں بڑے ہو، جبکہ آنے والے دور کے لوگ بھلے قد میں چھوٹے ہوں گے مگر عقل سے وہ کام کر جائیں گے جو تم لوگ طاقت سے بھی نہیں کر سکتے۔
बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा था। तो इस सारी तहरीर का निचोड़ है ये कि इंसान अपनी अकल को इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर सकता है। आज उसी अकल को इस्तेमाल करके वो चांद तक पहुंच गया है। तो जब हम अपनी अकल इस कदर इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमें अपनी अकल के मयार को बढ़ाते हुए अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, बेघर लोगों की मदद करनी चाहिए। इतनी अकल तो हम इस काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो फिर हमें अपने अशरफुल मखलूक़ात होने का सबूत देते हुए उस खुदा की बनाई गई मखलूक की अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए मदद करनी चाहिए। वो चारों अभी आगे बढ़े थे कि अचानक यकायक वहाँ एक तेज तूफान आ गया था। हर चीज़ तहस नहस हो रही थी। उफ, अब ये क्या आ गया है? हम कैसे निकलेंगे यहाँ से? बस अब हमें किताब मिलने वाली है। फहद ने उस तूफान से बचते हुए पूछा था। ये तूफान आया ही इसलिए है कि हम उस किताब तक ना पहुँच सकें, मगर मुझे ये तूफान कुछ और ही पैगाम दे रहा है। कहीं किताब? दाइम ने एतराफ़ का जायज़ा लेते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ गया था, क्योंकि उसमें ये खूबी थी कि वो खुशी हो या गम या फिर कोई ऐसी बात जो किसी के होने या ना होने का पैगाम देती हो, वो उसे महसूस कर सकता था। और यहाँ भी उसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था, जैसे उनकी मेहनत ज़ाया गई हो। किताब क्या? यासिर ने फ़ौरन परेशानी से पूछा था। सब यहाँ से निकलने की कोशिश करो, आगे जाकर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। दाइम ने उन्हें हुक्मिया लहजे में कहा था, क्योंकि वो जानता था अगर उसने उनको अपना अंदेशा बताया तो पता नहीं क्या करेंगे वो। इसलिए यहाँ से निकलना ही पहला काम उसे लगा था। सब बहुत मुश्किल से और अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए उस तूफान से निकले थे। शुक्र है बला टली। आतिफ ने तूफान से निकलते ही शुक्र अदा किया था। तूफान से तो निकल गए हैं, मगर सामने देखो। फहद ने परेशानी से सबको देखते हुए सामने की जानिब तवज्जो दिलाते हुए कहा था, जहां एक गढ़ा बना हुआ था और वो गढ़ा ऐन उसी जगह था जहां वो किताब थी। मतलब कि किताब कोई और ले गया है, आतिफ ने सदमे से कहा था। और उसकी बातें सुनकर यासिर और फहद भी सदमे में चले गए थे, जबकि दाइम वो सूरत हाल को समझने में मसरूफ़ था। हमारा इतनी दूर आना, अपनी जान को ख़तरे में डालना, ये सब फजूल गया। मतलब हम धोखे में थे। यहाँ से तो किताब कोई और चुरा ले गया है, फहद ने दुख से कहा था, क्योंकि एक तो वो इतनी मेहनत और जान को ख़तरे में डालकर इतना बड़ा रिस्क लेकर वो यहाँ तक आए थे, और बदले में क्या मिला? कुछ नहीं। अब भी हमारी मेहनत ज़ाया नहीं हुई है। हम चाहें तो अब भी किताब हासिल कर सकते हैं, और वो किताब फरहान की है, उसका हक है उस किताब पर, और वो किताब उसके पास ही जाएगी। दाइम ने कुछ सोचते हुए यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाए अपने साथियों से कहा था, जो यहाँ का मंजर देखकर दुख में मुब्तला हो चुके थे। कैसे किताब मिलेगी हमें? यासिर फौरन बोला था, ये देखो, ये घड़ा खोदा गया है, मतलब कि खोदने वाले के हाथों के निशान यहाँ मट्टी पर मौजूद होंगे, और फहद के पास वो ताकतें हैं जो किसी के हाथ के निशान से उसका पूरा बायोडेटा निकाल कर दे सकें। दाइम ने फहद की ताकत के बारे में बताते हुए कहा था, अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। फहद ने उसकी बात सुनते ही फौरन जवाब दिया था, जिस पर बाकी दोनों ने सुख का सांस लिया था कि चलो, मेहनत ज़ाया नहीं हुई थी। फहद, चलो काम पर लगो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। दाइम ने उसे देखते हुए कहा तो वो सर को हिलाता गड्ढे के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया था और कुछ पढ़ते हुए हाथों को हवा में लहराने लगा था। उसके हाथों के हवा में लहराते ही उस गड्ढे से मट्टी के रेजे हवा में उड़ने लगे थे
اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں اس مٹی کا ایک طوفان سا آنے لگا تھا، جس کے کچھ پل بعد ہی وہ طوفان تھم گیا تھا، مگر تھمنے کے ساتھ وہ مٹی سے اس انسان کا چہرہ ہوا میں بنا گیا تھا جو فرحان کی کتاب اس جگہ سے لے کر گیا تھا۔ یہ آدمی لے کر گیا ہے کتاب، یاسر نے اس تصویر کو دیکھتے ہی فوراً کہا تھا۔ ہاں، یہ آدمی لے کر گیا ہے اس کتاب کو، اور میں جانتا ہوں اس آدمی کو۔ میرا ہی دھیان نہیں گیا تھا اس طرف، میں کیسے بھول سکتا ہوں اسے؟ یہ کیسے رہ گیا مجھ سے؟ دائم اس تصویر کو دیکھتے ہی بولا تھا، تم جانتے ہو اس آدمی کو، مگر کیسے؟ فہد نے دائم کی بات سن کر اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ آدمی البرٹ ہے۔ اس انسان نے آج سے پہلے فرحان کے زمانے میں بھی اس کی کتاب کو چرانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اسے فرحان کی زندگی کو پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ فرحان کو جاننا چاہتا تھا، مگر تب وہ کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ لیکن اس نے وعدہ کیا تھا کہ پھر کبھی زندگی نے اسے موقع دیا تو وہ فرحان کو ضرور پڑھے گا، اور اب یہی ہوا ہے۔ ہمیں جلد از جلد اسے ڈھونڈنا ہوگا، یہ یہیں کہیں رہتا ہوگا۔ یاسر، تم اپنی طاقت سے اس کے گھر کے پتے کا پتہ لگاؤ، دائم نے البرٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے یاسر سے کہا تھا، جس پر یاسر نے ہاں میں گردن کو ہلاتے ہوئے اپنی طاقت کا استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو، آپ دونوں یہ کمپٹیشن جیت گئی ہیں، اور آپ کو ملے ہیں یورپ جانے کے ٹکٹس اور وہاں کی سب سے قدیم اور خوبصورت لائبریری ویکیٹن لائبریری دیکھنے کا موقع۔ ہوسٹ نے رمشا اور زرینہ کو دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا تھا۔ ان دونوں کے جوابات نے سب کو بہت متاثر کیا تھا۔ سب دل سے خوش تھے کہ وہ دونوں جیت گئی تھیں۔ بہت شکریہ۔ رمشا نے ہوسٹ کی مبارکباد کو قبول کرتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا تھا، اور پھر ججز نے انہیں ٹکٹس دیے تھے جو کہ کل رات 10 بجے کی تھیں، اور ساتھ ہی انہیں اپنی طرف سے کچھ تحفے دیے تھے، کیونکہ سوالات کے جوابات جس انداز سے دونوں بہنوں نے دیے تھے وہ واقعی قابل تعریف تھے۔ وہ دونوں خوشی خوشی گھر واپس لوٹی تھیں، مگر جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچی فوراً منہ لٹکا لیا تھا اور گھر کے دروازے کی بیل بجائی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد سویرا بیگم نے دروازہ کھولا تھا اور وہ گھر میں داخل ہوئی تھیں۔ آ گئیں تم دونوں، کب سے انتظار کر رہی تھی میں تم دونوں کا۔ ان کے گھر میں آتے ہی سویرا بیگم نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو منہ پر دنیا جہاں کا دکھ سمیٹے کھڑی تھیں، جیسے نہ جانے کتنا بڑا نقصان کر آئی ہوں۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں لٹکا ہوا ہے تم دونوں کا؟ کیا جیت ممکن نہیں بن سکی؟ اگر ایسی بات ہے تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہار جیت تو چلتی رہتی ہے۔ تم دونوں دل چھوٹا نہیں کرو، اور ہم جیت گئے ہیں امی۔ ابھی سویرا بیگم ان دونوں کو سمجھا رہی تھیں کہ دونوں نے ایک زبان ہو کر انہیں خوشی کی خبر سنائی تھی، جسے سن کر وہ بالکل حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے انہیں دیکھنے لگی تھیں۔ کیا واقعی انہوں نے جیسے تائید چاہی تھی؟ جی امی، بالکل، آپ کی رمشا نے اپنے ڈر پر جیت حاصل کی ہے، آپ کی زری نے اپنے حوصلے اور خود اعتمادی پر جیت حاصل کی ہے۔ آج ہم دونوں بہنوں نے اپنی زندگی میں اپنی پہلی کامیابی کی جانب قدم بڑھائے ہیں۔ ہم جیت گئے ہیں امی، ہم جیت گئے۔ زری نے خوشی سے سویرا بیگم کے گلے لگتے انہیں بتایا تھا۔ ان کا تو خوشی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ اولاد کی خوشی اور جیت ماں باپ کے لیے واقعی بہت زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تم دونوں کو مزید کامیاب کرے، آمین۔ سویرا بیگم نے دل سے دعا دی تھی، جس پر تینوں نے آمین کہا تھا۔ آج کافی عرصے بعد ان کے گھر ایسی خوشی آئی تھی جس پر سب دل و جان سے خوش تھے۔ سچ کہتے ہیں، اگر انسان کچھ کرنے کی ٹھان لے تو قسمت میں کامیابی اس انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ بس انسان میں خود اعتمادی اور اپنی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔
کیونکہ خود پر بھروسہ تو اولین شرط ہے کامیابی کی۔ جس انسان کو خود پر بھروسہ نہیں ہوگا وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ زری کی خود اعتمادی اور اپنی ذات پر بھروسے نے اسے آج جتوا دیا تھا۔ اس نے نہ صرف خود جیت کو اپنا مقدر بنایا تھا بلکہ اپنی بہن کے اندر بھی خود اعتمادی پیدا کر کے اسے جتوایا تھا۔ چلو اب منہ ہاتھ دھو لو تم دونوں، میں کھانا لگاتی ہوں، اور تم دونوں کی پسند کی کھیر بھی بنائی ہے میں نے۔ مجھے پتا تھا اللہ میرے بچوں کو کامیاب ضرور کرے گا، اس لیے میں نے پہلے ہی تیاری کر لی تھی، سویرا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو دونوں نے سویرا بیگم کو گلے سے لگایا تھا۔ دل خوش کر دیا امی آپ نے تو آج، اپنی پسندیدہ کھیر کا سن کر رمشا نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا اب چلو بھی، ورنہ میں جا رہی ہوں فریش ہونے، پھر نہ کہنا میرا حصہ بھی کھا لیا تم نے۔ زری نے اسے وہیں کھڑا دیکھ کہا اور کمرے کی جانب چل دی تھی، کیونکہ اب اس سے مزید انتظار کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی ہی وہ فریج سے باؤل نکالے اور کھیر کھانے بیٹھ جائے، مگر کچھ تقاضے تھے جنہیں پورا کرنا تھا۔ پہلے ہاتھ منہ دھونا تھا، پھر ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھیر کھانی تھی۔ ارے آ رہی ہوں نا، رمشا اسے جاتے دیکھ فوراً بولی تھی۔ اب بھلا وہ اپنی کھیر ایسے تھوڑی نہ اسے کھانے کے لیے دے سکتی تھی۔ بہن کی محبت اپنی جگہ، کھیر کی محبت اپنی جگہ تھی۔ آج وہ اس گھر کے سامنے تھے جس کا پتہ ذیشان کے ہاتھ میں تھا۔ ذیشان ایک بار پھر سوچ لو، کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ رانی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اسے اس آدمی کے خلوص پر شک تھا۔ اس ظالم دنیا میں کوئی کسی کا اتنا خیال کر سکتا ہے؟ یہ بات اس کے نزدیک ہضم کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ چھوٹی عمر میں سب کچھ سہ چکی تھی، تبھی اس کو لوگوں پر یقین کرنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی۔ رانی تم فکر نہیں کرو، سب اچھا ہوگا، اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم اللہ کے سہارے چلتے ہیں، وہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ ذیشان نے پریشان سی کھڑی رانی پر نظر ڈالے اس سے کہا تھا، کیونکہ بے شک ایک وہی ذات ہے جس پر ہم بھروسہ کر کے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا تم اتنا بول رہے ہو تو چلو، رانی نے اس کی بات سنتے ہی کہا تھا، اور دونوں گھر میں داخل ہوئے تھے۔ کس سے ملنا ہے آپ دونوں نے؟ گھر کے دروازے پر موجود چوکیدار نے ان دونوں سے پوچھا تھا۔ جی ہمیں بڑے صاحب سے ملنا ہے، ذیشان نے اس چوکیدار کو دیکھتے ہوئے بتایا تھا۔ تم یہاں رکو، میں پوچھ کے آتا ہوں، اس چوکیدار نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا اور گھر میں چلا گیا تھا۔ صاحب جی باہر ایک لڑکا اور ایک لڑکی آئے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ سے ملنا ہے۔ چوکیدار نے جب ہال میں دلاور خان کو بیٹھا دیکھا تو اس نے پاس آتے ہی فرما برداری سے بتانے لگا تھا، اچھا اچھا وہ لوگ آ گئے ہیں، لے آؤ انہیں اندر۔ دلاور خان کو جیسے ہی رانی اور ذیشان کا خیال آیا تھا، انہوں نے ان دونوں کو اندر لانے کا حکم جاری کیا تھا، جس پر چوکیدار سر کو ہلاتا گھر کے باہر گیا تھا اور ان دونوں کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ السلام علیکم۔ ذیشان نے دلاور خان کے پاس آتے ہی ادب سے سلام پیش کیا تھا انہیں، جس پر وہ مسکرائے تھے۔ وعلیکم السلام، انہوں نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا تھا۔ آؤ بیٹھو تم دونوں یہاں۔ دلاور خان نے دونوں کو کھڑا دیکھ انہیں بیٹھنے کی پیشکش کی تھی۔ نہیں ہم یہیں ٹھیک ہیں، آپ بتائیں ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ رانی نے پہلی فرصت میں ان کی پیشکش کو رد کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر ذیشان نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ تبھی دلاور خان کو ایک کال آ گئی تھی اور وہ اس طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ رانی خدا کے لیے یہاں اپنی زبان اور عقل کے جوہر نہیں دکھاؤ یار، میرے سامنے دکھاتی ہوں نا کافی ہے، یہاں خاموش رہو۔ جیسے میں گھر میں تمہاری سنتا ہوں نا، چپ کر کے یہاں پلیز پلیز میری سن لو۔ آئی نو لڑکیوں کے لیے یہ کام تھوڑا نہیں بلکہ بہت مشکل ہوتا ہے، مگر ٹرائی کر لو کچھ گھنٹوں کے لیے۔ ذیشان نے اس کے کہنے پر اس کی جانب تھوڑا جھکے ہولے میں منت بھرے انداز میں کہا تھا، جس پر ایک گھوری سے رانی نے اب ذیشان کو نوازا تھا اور اپنا پاؤں اس کے پاؤں پر زور سے مارا تھا۔ آہ! اس کی بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ کیا ہوا؟
دلاور خان جو موبائل پر آنے والی کال سے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ اس کے چیخنے پر فوراً بولے تھے، کچھ نہیں سر، بس کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا، میرا مطلب ہے کہ چیونٹی تھی۔ ذیشان نے رانی کو گھورتے ہوئے دلاور خان کو بتایا تھا، اور رانی تو بالکل ایسے کھڑی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آپ کام بتا دیں ہمیں، ہم وہ کر لیں گے، ذیشان نے کام کی بات پر آتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں کام تو میں بتا دیتا ہوں، پہلے تم دونوں مجھے اپنا نام بتاؤ، دلاور خان نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی میرا نام ذیشان ہے اور یہ میری کزن ہے، اس کا نام رانیہ ہے، پیار سے اسے رانی کہتے ہیں، آپ کوئی بھی نام سے پکار سکتے ہیں، ذیشان نے دلاور خان کو دیکھتے ہوئے انہیں بتایا تھا، جبکہ کزن کا سن کر رانی نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو رانی بیٹا تمہارا کام بس اتنا ہے کہ تم میری بیٹی کے ساتھ رہو گی، اس کے ساتھ کھیلنا، باتیں کرنا اور اس کا خیال رکھنا ہے۔ ذیشان تمہارا کام بس ان دونوں کا خیال رکھنا ہے، مطلب کہ تم ان کے ساتھ ہی رہو گے، پل پل کی خبر میں تم سے لوں گا، تم بہت ذمہ دار لڑکے ہو، اس لیے یہ کام میں تمہیں دے رہا ہوں، کیونکہ مجھے میری بیٹی کے لیے 2 ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جن میں انسانیت ہو، ذمہ داری کا پتہ ہو انہیں۔ دلاور خان نے انہیں کام کا بتایا تھا، جس پر دونوں حیران ہوئے تھے، کیونکہ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں یہ کام کرنے کو ملے گا۔ ان دونوں نے حیرانگی سے ایک دوسرے کو، پھر دلاور خان کو دیکھا تھا۔ تم دونوں کے اسکول کا داخلہ میں کروا دوں گا، تم لوگ پہلے اسکول لینا، پھر میری بیٹی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا۔ آج وہ ہاسپٹل گئی ہوئی ہے ٹریٹمنٹ کے لیے، اس لیے ملوا نہیں سکتا، کل تمہاری ملاقات کروا دوں گا میں اس سے، دلاور خان نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاسپٹل کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ رانی نے جیسے ہاسپٹل کا نام سنا تھا فوراً پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ ہاں وہ ہر ہفتے جاتی ہے ٹریٹمنٹ کے لیے، تم لوگ کل مل لینا اس سے، ابھی کے لیے تم لوگ جانا چاہو تو جا سکتے ہو، ورنہ گھر دیکھ لو، مجھے جانا ہوگا، ابھی ضروری کام ہے مجھے، انہوں نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی ہم چلتے ہیں، کل آ جائیں گے ہم، اور گھر بھی کل دیکھ لیں گے، ذیشان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جیسے تم دونوں کی مرضی، چلو اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ، دلاور خان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ ان کے پیچھے رانی اور ذیشان بھی گھر سے باہر نکلے تھے۔ ذیشان تمہیں حیرت نہیں ہوئی کام کا سن کر؟ مطلب کہ ہم دونوں کو ایک لڑکی کے ساتھ رہنا ہوگا بس؟ رانی نے سڑک پر چلتے ہوئے اپنی حیرانگی اسے بتائی تھی۔ ہاں حیران تو ہوا تھا، مگر حقیقت تو ابھی کھلنا باقی ہے نا، ابھی ہم نے اس لڑکی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ کیسی ہے، لڑکی کو دیکھ کر ہی پتا چلے گا کہ وہ کیسی ہے اور ہمیں اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پتہ نہیں کیسی دکھتی ہوگی وہ، ذیشان نے اسے کہا تھا، مگر آخری بات پر وہ شرارت سے بول گیا تھا جو رانی کو تلملا گئی تھی۔ تمہیں بڑا شوق ہو رہا ہے اس لڑکی کو دیکھنے کا؟ ہاں، رانی نے سڑک پر رکتے ہی اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ارے تم کیوں رک گئی ہو یار؟ ذیشان نے اس کی بات کو اگنور کیے اس کے یوں سڑک پر رکنے پر کہا تھا۔ میری مرضی، میں رکوں، بیٹھوں، لیٹوں یا ناچوں، یہ سڑک کسی کے باپ کی نہیں ہے، تم مجھے میرے سوال کا جواب دو، تمہیں کیا جلدی ہو رہی ہے اس لڑکی کو دیکھنے کی؟ رانی نے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ ٹکائے اسے گھورتے ہوئے استفسار کیا تھا، جبکہ ذیشان اس کی جیلسی کو دیکھ دل سے مسکرایا تھا۔ تمہیں کیا، میں دیکھوں یا نہیں، میری آنکھیں میری مرضی، ذیشان نے بھی مزید اسے چھیڑتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا، جو رانی کو اور زیادہ غصہ دلا گئی تھی۔ تمہاری مرضی اور آنکھوں کی تو ایسی کی تیسی، تمہاری مرضی اور آنکھوں کی تو ایسی کی تیسی، رانی نے غصے سے لال سرخ ہوتے ہوئے ذیشان کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اسے یہ سب کیوں برا لگ رہا تھا؟ اسے خود اس بات کا علم نہیں تھا۔ تم جل رہی ہو رانی، ذیشان نے اس کی لال سرخ ہو رہی ناک کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھیڑتے ہوئے کہا تھا، جس پر رانی جھینپی تھی۔ میں کیوں جلوں گی بھلا؟
رانی کو جیسے ہی اپنی حماقت کا احساس ہوا، وہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگی تھی، تو یہ سب کیا تھا پھر؟ ذیشان نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں تھا، تم میرے ساتھ رہتے ہو تو یوں لڑکیوں کی بات کرو گے تو مجھے غصہ نہیں آئے گا کیا؟ کل کو لوگ کیا کہیں گے کہ رانی کسی چھچورے لڑکے کے ساتھ رہتی ہے؟ اس نے اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے ہی فوراً اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، ہیں یہ کیا تھا؟ تم اپنی جیلسی کو چھپانے کے لیے مجھے چھچورا کہہ رہی ہو؟ ذیشان نے اس کی بات سنتے ہی صدمے سے کہا تھا، ہاں کیونکہ حرکتیں ہی ایسی ہے تمہاری۔ اب چلو گھر، بس فالتو کی باتیں کرنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے تمہیں، ناکارہ فضول نہ ہو تو۔ رانی فوراً اس سے جان چھڑاتی سڑک پر چلنے لگی تھی۔ دیکھنا ایک دن تم مجھے یعنی کہ اسی ناکارہ اور فضول انسان کو یاد کرو گی۔ ذیشان نے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے اسے تنبیہ کیا تھا، دیکھیں گے۔ رانی نے اس کی بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا، اور دونوں گھر کی جانب گامزن ہوئے تھے۔ آب مسئلہ ہے نہ تاب مسئلہ ہے، میری آنکھوں کے سبھی خواب مسئلہ ہے، کوئی نہیں ڈالتا نیکی دریا میں اب، دور حاضر کے جدید ثواب مسئلہ ہے، زخموں پر نمک کا کام کرتے ہیں جناب، پرانی کتابوں کے تازہ گلاب مسئلہ ہے، کچھ بھی کہو تم کہ سہولت جو ہے تمہیں، ہمارے لیے تو اجداد کے سکھائے آداب مسئلہ ہے، بہتر تو یہی ہے کہ بخش دیے جائیں مرشد، بات عدل پر آ گئی تو عذاب مسئلہ ہے۔ آج پھر اس کی سریلی آواز اس محفل کی جان بنی، پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ وہ روز کچھ ایسا سناتی تھی جو اس کی زندگی سے وابستہ ہوتا تھا، نہ جانے کہاں سے لفظوں کو پروتی تھی، وہ جو گزر چکا تھا اس پر اسے لفظوں کے ذریعے بیان کرتی تھی روز، اور لوگ اس کے کہے الفاظوں پر بس واہ واہ کرتے تھے، کیونکہ وہاں سب لفظ سنتے تھے، سمجھتا کوئی نہ تھا، کوئی الفاظ سمجھتا بھی کیوں؟ ایک کوٹھے پر مرد الفاظوں کو سمجھنے نہیں بس دل کو بہلانے جاتا ہے، طوائف کو سمجھا نہیں اس سے دل بہلایا جاتا ہے، اور یہی دنیا کی ریت ہے۔ مگر وہ روز اس امید پر اپنے درد کو لفظوں کا چولا پہنا دیا کرتی ہے کہ شاید کوئی تو ہو جو یہاں اس کے درد بھرے لفظوں کا مطلب سمجھ سکے، شاید قسمت کسی کو تو اس کا خیر خواہ بنا کر بھیجے، کبھی تو خدا مہربان ہوگا اس پر، کبھی تو خدا مہربان ہوگا اس بدقسمت لڑکی پر، کیونکہ وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، تو کیسے وہ اسے سسکتے بلکتے ہوئے چھوڑ سکتا ہے؟ واہ واہ کیا کلام کرتی ہے یہ لڑکی، قسم سے دل جیت لیتی ہے۔ محفل میں بیٹھے ایک آدمی نے اونچی آواز میں اس کی شاعری کو داد سے نوازتے ہوئے کہا تھا، بالکل بالکل۔ باقی محفل میں موجود لوگوں نے اس آدمی کی تائید کی تھی۔ دائی کے پاس ہمیشہ ایسی ہی لڑکیاں پائی جائیں گی جن کا ذوق منفرد اور انداز دل لبھانے والا ہو۔ دائی نے فخریہ مسکراہٹ لیے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، پھر میری طرف سے یہ 20,000 روپے دائی تیری اس چھمک چھلوں کے لیے، اسے کہہ دوبارہ کوئی منفرد سا کلام سنا دے ہمیں۔ اس آدمی نے فوراً جیب سے پیسے نکال کر دائی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر دائی مسکرائی تھی، بالکل جناب، کیوں نہیں، آخر آپ جیسے لوگوں ہی تو ہمیں اہمیت اور اپنی چاہت بخشتے ہیں۔ چلو دلنشیں سناؤ ایک کلام ہمارے مہمان کو۔ دائی نے ہال کے بیچوں بیچ بیٹھی دلنشیں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے ایک زخمی نظر دائی پر ڈالی تھی جو ایسے گندے کام کو اپنی اہمیت سے ملا رہی تھی۔ عورت ہو کر وہ ایسے کام کر رہی تھی
खुद दूसरी औरतों के घरों को तबाह करने का समा बन रही थीं, मगर फिर दिलनशी जैसे माजी में चली गई थी। वो हंसी यादें जो उसे उस दलदल में धकेल कर चली गईं, उसके कुछ जख्म फिर से ताज़ा हुए थे। तेरे इश्क की पड़ गई मार मुर्शिद, मैं रोई ज़ारो ज़ार मुर्शिद। तू कदम ज़मीन पे रखे तो हो सीने में झनकार मुर्शिद। मैं प्यास हूँ जैसे सहरा की, तू चश्मा ठंडा ठार मुर्शिद। मुझे इश्क उड़ाए फिरता है इस पार कभी उस पार मुर्शिद। किस जाल से तूने बांधा है मैं भूल गई सब वार मुर्शिद। तू डाल कफस मैं खुश ना हूं, तेरी जीत है तेरी हार मुर्शिद। तू शाह है मेरे दो आलम का, ये दिल तेरा दरबार मुर्शिद। तू रोग है अंदर पलता है, मैं अजलों से बीमार मुर्शिद। मैं तुझसे खुद को मांगू तो फिर करना ना इनकार मुर्शिद। तेरे नाम पे हंस के जहर पीऊं, जा दे दूं तुझ पे वार मुर्शिद। मेरे इश्क ने आईना पहना है, आ तू भी पत्थर मार मुर्शिद। तेरे हाथे शिफा सब रगों की, मैं सदियों से बीमार मुर्शिद। तेरे नाम पे कैसे बिलखती हूं, आ देख सरे बाजार मुर्शिद। यूं हाथ बढ़ा मैं जी उठूं, एक मौजज़ा है दरकार मुर्शिद। मेरा इश्क जुनू से ढलने लगा, अंजाम है तख्ता दार मुर्शिद। तेरे इश्क की पड़ गई मार मुर्शिद, मैं रोई ज़ारो ज़ार मुर्शिद। उसकी आंखें भर आ गई थीं उस गज़ल को पढ़ते हुए। उसकी कुल जिंदगी की तर्जुमा थी ये गज़ल। जबकि महफिल में वाह वाही की आवाज़ें गूंजने लगी थीं, वो नम आंखें लिए उठी और वहाँ से चली गई थी, क्योंकि मज़ीद वहाँ रुकना उसके लिए मुहाल हो रहा था। वो रो देने के करीब थी, इसलिए उसने राह फरार चुनी और अपने कमरे में आकर ख़ुद को कमरे में बंद किए। अपनी बदकिस्मती और कम अक्ली पर ज़ारो ज़ार रोने लगी थी। इंसान की हिमाकत और लड़की का गलत कदम उसे किस हद तक तकलीफ़ से दो चार कर सकता है। दिलनशी की हालत और कहानी लोगों के लिए सबक थी। एल्बर्ट वो जो किताब खोले कुतुब बीनी में मसरूफ़ था, जूली की अचानक पुकार पर उसे देखने लगा था। क्या हुआ? उसने उसे देखते हुए पूछा था, जो उसे ही देख रही थी। एल्बर्ट प्लीज़ मुझे बताओ ना इस किताब के बारे में, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, मुझे ये कहानी पूरी सुननी है। वो जैसे आज ठान कर आई थी कि वो कहानी सुनकर रहेगी। जूली माई क्यूटी ब्यूटी, बस कुछ पेजेस रहते हैं, वो रीड कर लूँ तो तुम्हें तफसील बताऊंगा, उसने उसे देखते हुए मोहब्बत से कहा था। मगर जूली तो जैसे कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थी। नहीं एल्बर्ट, मुझे आज ये स्टोरी सुननी है, मतलब सुननी है। तुम कब से मुझे लारे लगा रहे हो, उसने शिकवा करते हुए कहा था, जिस पर एल्बर्ट मुस्कुराया था। जूली माई क्यूटी ब्यूटी, यहाँ आओ बैठो, उसने उसका नाराज़गी से फूला चेहरा देख मोहब्बत से कहा था और अपने सामने कुर्सी पर बैठने का कहा था, जिस पर वो बैठ गई थी, मगर चेहरा हूंस नाराज़गी की अलामत लिए हुआ था। अच्छा मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा था और उसकी बात सुनकर जूली ने मुस्कुराकर उसे देखा था। सुनाओ ना, उसने खुश होते हुए कहा था। तुम्हें पता है माय क्यूटी ब्यूटी, ये कहानी रियल है, जिसे इस वक्त के किंग ने खुद लिखा है। किंग फरहान एक जालिम जादूगर था, एंड यू नो व्हाट, मैं खुद भी उस वक्त का एक हिस्सा रह चुका हूँ, एल्बर्ट ने उसे देखते हुए कहा था, जिस पर वो हैरान हुई थी।
کیا مطلب تمہارا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ مطلب یہ کہ مائی کیوٹی بیوٹی، میں بھی اس وقت کا ایک حصہ تھا جو تب بھی اسے پڑھنا چاہتا تھا، اور اب بھی یہ مجھے اس کتاب سے علم ہوا، اور تمہیں پتہ ہے تب یہ خواہش ہی رہ گئی تھی جو اب پوری ہوئی، اور میں اس کتاب کو پڑھ اور حاصل کر پایا ہوں۔ اس نے اسے بتایا تھا جو اسے سن رہی تھی۔ پتہ ہے فرحان کے 4 دوست ہیں، بالکل جگری دوست، ایک کے لیے دوسرا حاضر جسم و جان کا تعلق مانا جاتا تھا۔ ان چاروں کے متعلق مگر ایک وقت ایسا آیا کہ سب برباد ہو گیا۔ وہ وقت بس ایک لفظ، اور نہیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اب وہ مزید گل افشانی کرتا کہ دائم باقی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں آتے ہی چیختے ہوئے بولا تھا، آخر کیسے؟ اس کی بیوٹی سے پہلے وہ کہانی کوئی اور سن سکتا تھا، کیونکہ ایسا کرنے سے فرحان کبھی بھی اس چنگل سے آزاد نہ ہو پاتا۔ کون ہو تم لوگ؟ جولی نے ان 4 عجیب دکھنے والے جانوروں کو دیکھتے ہوئے ڈر کر پوچھا تھا، جو انسانوں کی بولی بول رہے تھے۔ یہ تم تو… ہاں ہم وہی ہیں، یہ کتاب ہماری ہے، ہمیں واپس کر دو ورنہ… البرٹ انہیں دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ لوگ کون ہیں، کیونکہ وہ آدھی سے زیادہ کتاب پڑھ چکا تھا، جہاں وہ ان 4 کے متعلق بھی جان گیا تھا، مگر اس کی بات اس کے حلق سے نکلنے کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ تبھی دائم نے پھنکارتے ہوئے کہا تھا، یہ کتاب دے دو ہمیں ورنہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ فہد فوراً دائم کا ادھورا چھوڑا گیا جملہ مکمل کرتے ہوئے کہنے لگا تھا، یہ کتاب میری ہے، اب میں لایا ہوں اسے۔ البرٹ فوراً اس کتاب کو اپنے ہاتھوں میں کرتا بولا تھا، آخر کیسے دے دیتا وہ کتاب انہیں، جبکہ بس کچھ ورق رہتے تھے، اسے کہانی کا انجام پڑھنا تھا، وہ بنا پڑھے بک کیسے دے دیتا اسے؟ تم ایسے نہیں مانو گے، گھی نکالنے کے لیے انگلی کو ٹیڑھا کرنا پڑے گا۔ دائم اس کی ہٹ درمی کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا، اور فوراً آدھی بنمانس کی شکل اختیار کرتا وہ جولی کو اپنے شکنجے میں کر چکا تھا۔ آہ جولی! جولی کی زوردار چیخ پر البرٹ نے تڑپ کر اسے پکارا تھا۔ وہ بیوی اور محبت تھی اس کی، وہ کیسے اسے تکلیف میں دیکھ سکتا تھا؟ اور دائم اس کی کمزوری سے واقف ہو چکا تھا، تبھی اس نے اپنا وار البرٹ کے بجائے جولی پر کیا تھا، کیونکہ وہ کوئی بھی چوک نہیں چاہتا تھا۔ وہ کتاب بہت ضروری تھی سب کے لیے۔ اس کتاب سے فرحان آزاد اور وہ 4 اس عجیب شکل و صورت سے آزاد ہو سکتے تھے۔ چھوڑ دو جولی کو، البرٹ نے فوراً کہا تھا۔ وہ کتاب دے دو مجھے، میں مار سکتا ہوں تم دونوں کو، مگر میرا ضمیر ناحق کسی کو مارنے کی اجازت نہیں دے گا، اس لیے نرمی سے بول رہا ہوں، وہ کتاب مجھے دے دو۔ دائم نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا تھا، جس پر اس کے شکنجے میں کھڑی جولی بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ البرٹ پورا کانپ اٹھا تھا۔ اس قدر غصے کو یہ نرمی کہہ رہا تھا تو نرمی کو اور غصے کو کیا کہے گا یہ؟ فہد نے یاسر کی جانب تھوڑا جھکتے ہوئے استفسار کیا تھا، جا کے خود پوچھ لے اس سے۔ یاسر نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا تھا، میرا دماغ خراب ہے، میں گرم پانی میں ہاتھ ڈال کر اپنا ہاتھ چلا لوں۔ فہد نے فوراً اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس قدر باتیں آتی ہیں تم لوگوں کو، اس قدر عقل آ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ یاسر نے طنزیہ انداز میں کہا تھا، باتیں کون سا عقل کے بغیر ہو جاتی ہیں، باتیں کرنے کے لیے بھی ایک عدد دماغ اور چھٹانک بھر عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ فہد نے اس کے طنز کو مزاح کا رخ دیتے ہوئے اپنی عقل کا جوہر دکھایا تھا، جس پر یاسر محض تعصب سے سر کو ہلا کر رہ گیا تھا۔ یہ لو کتاب، پلیز میری بیوی کو چھوڑ دو، وہ بے قصور ہے، اسے کسی بھی بات کا علم نہیں ہے۔ البرٹ نے اس کے ہاتھوں میں بے ہوش کھڑی اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے دائم کی جانب کتاب بڑھا کر کہا تھا، وہ کیسے اپنی متاع جاں کو اس طرح دیکھ سکتا تھا؟ یاسر کتاب لو اس سے۔ دائم نے اپنے پاس کھڑے یاسر کو سنجیدگی سے حکم دیا تھا، اور وہ
हुक्म की तकमील करता वो किताब एल्बर्ट से ले चुका था। आतिफ, तुम अपनी जादुई ताकत को इस्तेमाल करते हुए इन दोनों की याददाश्त को ख़त्म करो। इन्होंने जो भी पढ़ा, सुना और देखा, सब कुछ मिटा दो इनके जहनों से। दाइम ने आतिफ को देखते हुए कहा था। आतिफ, तुम अपनी जादुई ताकत को इस्तेमाल करते हुए इन दोनों की याददाश्त को ख़त्म करो। इन्होंने जो भी पढ़ा, सुना और देखा, सब कुछ मिटा दो इनके जहनों से। दाइम ने आतिफ को देखते हुए कहा था, जिसने फौरन सर को हिलाया था। दाइम ने जूली को एल्बर्ट की जानिब धकेल दिया था, जिसे फौरन ही बर्क रफ्तारी से एल्बर्ट ने थामा था। आतिफ ने आंखें बंद किए कुछ पढ़ना शुरू किया था और यकायक उसके हाथों से कुछ शुआएं निकली थीं, जो सीधा एल्बर्ट और बेहोश जूली के माथों पर जज्ब होने लगी थीं। एक एक करके सारे वाकयात और बातें उन दोनों के दिमाग से निकलने लगी थीं और एल्बर्ट भी कुछ ही लम्हों में खामोश होकर जूली के बराबर बेसुत्सा होकर गिर पड़ा था। चलो, हमें चलना चाहिए। अब इस किताब को इसकी जगह पर रखना है, वो आने वाली होगी। दाइम ने फौरन पलटते हुए कहा था और वो चारों फौरन वहां से गायब हुए थे उस किताब को लेकर, ताकि उस किताब को उसकी असल जगह पर रखा जा सके, क्योंकि उस किताब का असल हकदार बस यहाँ आने वाला था। सुबह के 9 बज रहे थे जब रानी और ज़ीशान दिलावर खान के घर खान विला में मौजूद थे। सराप ने कहा था, हम आ गए हैं, हमें बताएं हमें क्या करना है, क्योंकि जो काम आपने हमें दिया है उसके बारे में हमें मज़ीद जानने की ज़रूरत है, तभी हम अपना काम बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। ज़ीशान ने दिलावर खान को देखते हुए कहा था। हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं तुम दोनों को अपनी बेटी से मिलवाता हूँ, वो अपने कमरे में है। दिलावर खान ने दोनों को देखते हुए कहा था और वो दोनों को लिए अपनी बेटी के कमरे की जानिब बढ़ा था। सीढ़ियां चढ़ते ऊपर मौजूद 2 कमरे छोड़ तीसरे कमरे की जानिब कदम बढ़ाए थे। रानी और ज़ीशान भी उनके पीछे चल रहे थे। जब मतलूबा कमरे के सामने आकर वो रुके थे। ये कमरा है मेरी बेटी का, उन्होंने उन दोनों को बताया था। फिर कमरे का दरवाज़ा खोला था। मिशू कहाँ हो तुम? दिलावर खान ने कमरे में दाखिल होते ही मोहब्बत से अपनी बेटी को पुकारा था, क्योंकि कमरा बिल्कुल खाली था और दिलावर खान अपनी बेटी को जानते थे कि वो कहीं छुपी हुई है। मिशू छुपी हुई है, अपने डैडी के साथ गेम खेल रही है। दिलावर खान अपने लहजे में दुनिया जहां की मोहब्बत समाये बोले थे और रानी और ज़ीशान हैरत से सब कुछ देख रहे थे। मिशू, दिलावर खान ने आखिरी बार उसे पुकारा था और वो साइड पर बने टेबल के पास से निकली थी, जहां थोड़ी सी जगह पर वो दरवाजे पर किसी के कदमों की छाप सुनकर छुप गई थी। घर में सिवाय उन दोनों के कोई नहीं होता था और उसे इल्म था कि बाहर उसके डैड खड़े हैं, तभी वो वहां फौरन छुप गई थी और अब वहां से निकल दबे कदमों से दिलावर खान की जानिब बढ़ी थी, जिनकी पुश्त उसके सामने थी। अब उसका इरादा उन्हें डराने का था। दरवाजे के पास खड़े रानी और ज़ीशान को वो देख नहीं पाई थी, मगर वो दोनों उस लड़की को देख हैरान रह गए थे। भाऊ, मिशी ने दिलावर खान के पीछे आते ही उन्हें डराया था और उन्होंने डरने की एक्टिंग की थी, जिस पर मिशी खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। ज़ीशान, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ, या फिर मेरी आंखें कुछ और ही दिखाने लग गई हैं? रानी ने सामने खड़ी लड़की पर एक तफसीली निगाह डालते हुए अपने पास खड़े ज़ीशान से अपने आंखों देखा मंजर की तस्दीक चाही थी। रानी यार, मैं भी वही देख रहा हूँ जो तुम देख रही हो। जब तुम्हारी जुबान बोलना नहीं रुकी कभी, तो तुम्हारी आंखें कैसे देखना भूल सकती हैं? ज़ीशान ने दांतों को चबाए कहा था, जिस पर रानी थोड़ी खजल तो हुई थी, मगर उसके पाँव पर अपना पाँव नहीं भूली थी, जबकि ज़ीशान बस पाँव को सहलाता रह गया था। मिशू, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए 2 दोस्त लाया हूँ जो तुम्हारे साथ रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। दिलावर खान ने मिशी की तवज्जो दरवाजे पर खड़े ज़ीशान और रानी की जानिब करवाते हुए कहा था। उसने उन्हें देखा था। ये मेरे दोस्त हैं? मिशी ने हैरत से पूछा था। मिशी देखो, मैं तुम्हारे लिए 2 दोस्त लाया हूँ जो तुम्हारे साथ रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। दिलावर खान ने मिशी की तवज्जो दरवाजे पर खड़े ज़ीशान और रानी की जानिब करवाते हुए कहा था।
اس نے انہیں دیکھا تھا۔ یہ میرے دوست ہیں؟ مشی نے حیرت سے پوچھا تھا۔ جی بالکل، یہ میری پیاری سی گڑیا کے پیارے سے دوست ہیں جو اب سے میری مشو کے ساتھ کھیلا کریں گے، دلاور خان نے مسکرا کر بتایا تھا۔ یہ میری بیٹی ہے، مشی دلاور خان۔ دلاور خان نے اس کا تعارف کروایا تھا۔ سر، یہ آپ کی بیٹی ہے جس کا خیال ہم دونوں نے رکھنا ہے، اس کے ساتھ کھیلنا ہے، ہمیں یہ ہے ہمارا کام۔ ذیشان نے حیرانگی سے پوچھا تھا کیونکہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے کام کیا دیا گیا ہے۔ ہاں، تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہے پورا دن، باقی باتیں میں تمہیں باہر بتاتا ہوں، انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مشی بیٹا، تم یہاں بیٹھ کر کھیلو، ہم آتے ہیں، دلاور خان نے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور وہ سر کو ہلاتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی اور ٹیڈی بیئر سے کھیلنے لگی تھی۔ رانی اور ذیشان دلاور خان کے ساتھ کمرے سے باہر نکلے تھے۔ رانی نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی تھی جس کے بالوں پر 2 چوٹیاں بندھی ہوئی تھیں، چہرے پر انتہا کی معصومیت تھی، قد بھی مناسب تھا، عمر بھی لگ بھگ 20 سے 22 سال کے قریب تھی، مطلب دکھنے میں وہ بالکل میچور لڑکی لگتی تھی، مگر اس کی حرکتیں دیکھ کر وہ دونوں حیرت میں ڈوب گئے تھے۔ یہ میری بیٹی ہے، اس کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا تھا جس کی بدولت یہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہے، بالکل بچوں جیسا ذہن ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کا ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کور کر سکتی ہے، بس اسے کچھ وقت اور کچھ مخلصی کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی جو اسے دوبارہ زندگی کی جانب واپس لا سکیں۔ اور ہاسپٹل میں مجھے تم دونوں دکھے اور مجھے لگا کہ تم دونوں اسے واپس لا سکتے ہو زندگی کی جانب، دلاور خان نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ رانی کو آج پہلی بار اپنی سوچ پر ندامت محسوس ہوئی تھی، کیونکہ اس نے جیسا دلاور خان کے بارے میں سوچا تھا وہ ویسے نہیں تھے، ان کی حالت بہت مختلف تھی۔ جی سر، ہم کوشش کریں گے، انشاءاللہ بہتری ہوگی، ذیشان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن ایسا کیا ہوا تھا کہ ایک اچھی خاصی لڑکی ایسی ہو گئی؟ وہ جو کب سے خاموش تھی بالآخر اپنی خاموشی کو توڑتی گویا ہوئی تھی۔ وقت بہت ظالم ہوتا ہے، یہ اچھے خاصے انسان کو پاگل کر دیتا ہے۔ زندگی میں ملنے والے درد انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، بس اسے بھی درد نے اس قدر اذیت سے دوچار کر دیا ہے کہ وہ اپنی اصل حالت کھو بیٹھی ہے، دلاور خان نے دکھ سے کہا تھا۔ مگر درد تو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، رانی نے ان کی بات کا جواب دیا تھا۔ نہیں، درد کبھی ختم نہیں ہوتا، بس ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ درد ختم ہو گیا ہے، اصل میں ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں اس درد کے ساتھ، پھر وہ درد نہیں، ایک ایسی نشانی بن جاتا ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتی، جیسے پتھر پر لکیر۔ انسان کا درد کسی وقت کے ایک ہی لمحے میں اپنی گرفت ختم نہیں کرتا، بلکہ یہ ہمارے شعور سے باہر کا راستہ بنانے میں وقت لگاتا ہے۔ غم کا ایک موسم ہے اور غصے کا ایک موسم ہے، سکون کا ایک موسم ہے اور امید کا بھی ایک موسم ہے۔ میں بھی امید کے سہارے ہوں کہ وہ موسم جلد آئے اور مجھے میرے صبر کا پھل ملے، میری بیٹی زندگی کی جانب لوٹ آئے، دلاور شاہ نے دکھے دل کے ساتھ کہا تھا۔ انشاءاللہ سر، اللہ بہتر کرے گا، وہ کبھی اپنے بندے کو نا امید نہیں چھوڑتا، آپ بس اللہ پر بھروسہ کریں، کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے جو ہم کریں گے، اور پھل دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے جو وہ ہمیں ہماری سوچ سے بڑھ کر دے گا انشاءاللہ، رانی نے مسکرا کر کہا تھا۔ آج پہلی بار تھا جو وہ دلاور خان کے سامنے مسکرائی تھی، ورنہ جتنی بار بھی ملاقات ہوئی وہ سنجیدہ تھی ان کے ساتھ، مگر اب وہ سمجھ گئی تھی کہ 5 انگلیاں ایک سی نہیں ہوتیں، جہاں ظالم لوگ ہیں وہاں اچھے لوگ بھی ہیں، جو دوسروں کا برا کرتے ہیں وہاں کچھ لوگ ہیں جو دوسروں کا بھلا بھی کرتے ہیں۔